السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ گزشتہ لیکچرز میں ایمانیات، عبادات کے ساتھ ساتھ ہم نے دعا تک پڑھ لیا تھا، جو ہے دعا عبادات کا مغز ہے۔ آج ہم اسلام کے ایک اور رکن زکوٰۃ کے متعلق پڑھیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ چوتھے نمبر پر آتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے ساتھ اکثر جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی پہلے میں جو ہے وہ عملی طور پر نماز کا ذکر تھا، اور دوسرے لفظ میں جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی بطور عملی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ بیٹا اپنے مال میں سے دی جاتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت ہے۔ پہلے ہم جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے عقائد اور عبادات کا، یعنی وہ اعمال جو ہمارے جو عقائد کی روشنی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دعا کا تذکرہ کیا۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی مالی عبادت کے ذریعے، جس کو ہم خرچ کرنا ہے، اپنے روپے پیسے کو کس طرح پاک کرنا ہوتا ہے، اپنی زمینوں کے جو فصل حاصل ہوتی ہے اس کو کیسے پاک کرتے ہیں، ہم نے جو جانور رکھے ہوئے ہیں اس کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ اب یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک مفہوم ہم آسانی سے اپنی آسانی کے لیے بنا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم لکھیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے نشو و نما پانا۔ گروتھ، نشو و نما پانا، پاک ہونا، یہ بھی ہے۔ بڑھنا، اصطلاحی میں زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ، زکوٰۃ سے مراد حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے پورا سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح پرسنٹیج شرح کے ساتھ، مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ، معین جس کو متعین کیا گیا ہو، واضح کیا گیا ہو، حصہ اللہ تعالیٰ کے خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب بیٹے اس کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے نشو و نما پانا، ایک پاک ہونا، بڑھنا، تینوں معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں لکھنے ہوں گے، گروتھ جس کو لکھا ہے۔ اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد حلال طریقے سے کمائے گئے مال، یعنی حرام طریقے سے جو مال کمایا گیا ہو وہ تو ویسے ہی وبال جان ہے، پھر اس کو پاک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ مثلا سود سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے یہ حرام ہے، بینک آپ کو پروفٹ دیتا ہے یہ حرام ہے، سود ہے۔ اسی طرح جو بیمہ پالیسی ہے، اس کے ذریعے سے جو پیسہ آتا ہے یہ مشکوک ہے۔ لاٹری، قراندازی وغیرہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم
مشکوک مال جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ اس طریقے سے غصب شدہ یعنی کسی سے چھین لینا وہ مال اور پھر اس پر اپنے مال کی بنیاد رکھنا، وہ سارے کے سارے پیسے کو کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے۔ تو حرام طریقے سے جو مال کمایا جائے یا حاصل شدہ ہو اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، وہ ویسے ہی وبال جان ہے۔ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے پورا سال گزرنے کے بعد، ڈیوریشن آف 1 ایئر، یہ شرط ہے، 1 سال گزرنے کے بعد اسے، یعنی وہ پورا سال اس مقدار میں رہا ہو، پورا سال اتنی مقدار میں موجود رہا ہو، پھر مقررہ شرح کے ساتھ، وہ مقررہ شرح کیا ہے؟ 2.5%۔ 2.5% جو ہے یہ مقررہ شرح کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ہر 100 میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5، یہ ہر 100 میں سے۔ اب اسی طرح ہر 100 میں سے اگر آپ حساب لگا لیں تو 200 پر 5 روپے، 800 روپے پر 10 روپے اور 200 روپے پر تقریباً 1000 پر 25 روپے بطور زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 25 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں تو 100 بنتا ہے، 40 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 1000 بنتا ہے۔ تو 40واں حصہ 1000 روپے پر 25 روپے کیا بنتی ہے؟ بطور زکوٰۃ۔ اب اسی ریشو کو آگے تقسیم کرتے چلیں، جس کے پاس لاکھ روپیہ ہے وہ 25 کو کس سے ضرب دے گا؟ 100 سے، تو 2500 کیا بن جائے گا؟ زکوٰۃ کا پیسہ بن جائے گا۔ 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے کیا بن جائے گا؟ زکوٰۃ بن جائے گی۔ جس کے پاس 2 لاکھ ہیں وہ پھر 5000، جس کے پاس 3 لاکھ ہیں وہ 7500، یعنی یہ ریشو پھر اسی طرح آگے بڑھتا جائے گا۔ تو 2.5 اس کو جو ہے اپنے انکلوڈ کرنا ہے۔ اب بیٹا زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اس مالیت پر نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار تھوڑا سا وسیع ہے۔ مفہوم تو آپ یہی رکھیں جو آپ کو لکھوایا گیا ہے، لیکن میں آپ کو اس کو اس لیکچر کے ذریعے سے دوسروں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا ڈیوریشن تھوڑا سا وسیع ہے، اس کا کرائٹیریا بہت وسیع ہے۔ مثلا زمین سے جو ہمیں پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمین پر، زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ اب وہ عشر 10واں حصہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 بوریاں ہیں، ٹھیک ہے، تو 1 بوری بطور زکوٰۃ یعنی عشر آپ کے اوپر لازم ہوگی۔ اور اگر وہ زمین آپ نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے اس کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں تو پھر آدھی بوری جو ہے وہ کیا ہوگی؟ 20واں حصہ وہ کیا بنے گا؟ بطور زکوٰۃ بنے گا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح بیٹا جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ، 40 بکریاں ہوں، 1 بکری بطور زکوٰۃ، اور 20 گائے ہوں، 1 بچڑا بطور زکوٰۃ، وہ 1 سال کا بچڑا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ بطور زکوٰۃ ہوگا۔ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری بطور زکوٰۃ، 5 اونٹ تو یہ 1 بکری بطور کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کچھ چاندی پڑی ہے، کچھ سونا پڑا ہے اور ان کی مالیت نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتی ہے، حکومت پاکستان جو ہے، حکومت پاکستان جس ریشو میں سے آپ کے بینک کے پیسے سے یا جو اس نے مقرر کیا ہوا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ 38.5، 38,500
38,500 روپے جس کے پاس ہے اس میں سے کیا کرتی ہے حکومت زکوٰۃ نکال لیتی ہے. یہ جس کی 40,000 تنخواہ ہے وہ کیا ہے زکوٰۃ کے قابل ہے. حکومت اس کے پیسے سے زکوٰۃ نکال لیتی ہے جس کے پاس 40,000 روپے ہوں. اب اس میں سے 1,000 پر 25، پھر آپ اسی طرح آگے جو ہے وہ 38,000 میں سے خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں سے اس نے کتنی ادا کرنی ہے. 10,000 پھر 25 اور 75 روپے بن جائیں گے. 10,000 پر 1,000 پر 25 روپے، 10,000 پر 25 ضرب 10 250، پھر 250 500، پھر 750 اور 800 اوپر جو ہے اس میں سے تقریباً 20 روپے یہ تقریباً جو ہے وہ 820 روپے اس طرح کے جو ہے وہ بطور زکوٰۃ جو ہے 825 روپے یہ زکوٰۃ نکل آئے گی. باہر کا بھی آپ کو ایک پلیٹ فارم بتانا ہے، ایک سٹرکچر بتانا ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر آپ اپنا حساب لگا لیں. اگر کچھ سونا پڑا ہے، کچھ چاندی پڑی ہے، ایک آپ کا پلاٹ پڑا ہے اور وہ نیت ہے بیچنے کی، تو پھر اس کو بھی آپ اس مالیت میں شامل کریں گے. آپ سامان لائے ہیں دکان کے لیے، تجارت کے لیے، سٹاک کیا ہوا ہے گودام میں، اس کو بھی آپ اس کے اندر شامل کریں گے. اب اگر یہ ساری مالیت اس ریشو سے بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کی اوپر زکوٰۃ لازم ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں گھر میں عموماً سونا کچھ پڑا ہوتا ہے، کچھ چاندی پڑی ہوتی ہے، تو اس کو بھی اپنی ان مالیات کے ساتھ شامل کیا جائے تو زکوٰۃ تقریباً لازم ہوتی ہے. اس لیے بیٹا یہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک، آپ کے گھر والوں تک یہ پیغام ہے. اگر کسی کا حساب بنتا ہے نہیں تو علماء کرام سے آپ رابطہ کریں. اپنے محلے کے جو بھی علماء کرام ہیں، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے مسلک کے امام سے، استاد صاحب سے، خطیب صاحب سے یہ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں ہماری اتنی مالیت ہے، ہمیں بتائیے کہ زکوٰۃ کیا ہے، ہمارے اوپر کیا زکوٰۃ لازم ہے. تو بیٹا یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ زکوٰۃ اسلام کی مالی عبادت ہے اور اس وقت تک مال پاک نہیں ہوتا جب تک زکوٰۃ نہ نکالی جائے. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. یہ تو میں نے ویسے آپ کے لیے لکھا تھا، اصل میں جو چیز ضروری تھی وہ یہی تھی کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، نشو و نما پانا، پاک ہونا، بڑھنا. اور اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے ایک پورا سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے، زکوٰۃ کہلاتا ہے. تو بیٹا اس کو صحیح ذہن کے اندر رکھیے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.